اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت کا مضمون ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کو اپنی نظر سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے اعمال کا حساب ان کے ذمہ نہیں، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو دور کیا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی یہ بات کہی، اور بعض روایات کے مطابق ابو طالب سے یہ بات کہی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جو لوگ آپ پہ ایمان لائے ہیں وہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، اور غریب مسکین لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں ہماری حد تک اور توہین ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ شاید یہ بات سن کے ایمان لے آئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک روایت کے مطابق یہ مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ آپ کی بات اس طرح سے سننے کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں تو پھر اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ جو اپنے ہیں، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں وہ تو ایمان لا ہی چکے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں انہیں دعوت دینے کے لیے آپ الگ ان سے نشست فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا یا اس مطالبے کا جواب دیا اس آیت میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں اور وہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان لوگوں کی خاطر انہیں دور نہ کیجیے۔ ان لوگوں کا ایمان لانا نہ لانا اس بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں آپ ہرگز اپنے آپ سے دور نہ کریں، اگر آپ دور کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے۔ اس آیت کا اگلی آیت کا تعلق اسی آیت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، ہم نے ایمان نہ لانے والوں کو ایمان لانے والوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ایمان نہ لانے والوں کو آزمائش بنا دیا۔ یہ دونوں گروہ جو ہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہیں یا آزمائش ہیں۔ ایمان نہ لانے والے یعنی جو سردار ہیں ان کے لیے غریب لوگ اور ایماندار لوگ اس حساب سے آزمائش تھے کہ ان کے ایمان میں تکبر رکاوٹ تھا، ان لوگوں کو حقیر سمجھنا، مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، ان کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا وہ اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے تھے۔ اس اعتبار سے جو قریشی سردار تھے ان کے لیے اہل ایمان جو تھے وہ آزمائش تھے، اور جو ایماندار لوگ تھے، غریب اور مسکین لوگ تھے، ایمان لانے والے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ لوگ اس طرح آزمائش تھے کہ ان کا خوف اور ان کا ڈر جو تھا وہ بہرحال ان کے سامنے تھا، اور ان کے ذہن میں تھا کہ ان لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض لوگ ایمان نہیں لائے، ایمان لانا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے تھے، دل سے ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن اپنا ایمان ظاہر کرنے میں تعمل کر رہے تھے قریشی سرداروں کے خوف کی وجہ سے
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا باعث ہیں. ہم نے آزمایا ہے ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ. اور آگے فرمایا کہ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ یہ کہیں یعنی قریشی سردار، أَهَٰؤُلَاءِ کیا یہ ہیں وہ لوگ، مَنَّ اللَّهُ، منا کا معنی منان کا معنی احسان کرنے والا. عبد المنان نام رکھا جاتا ہے. منا کا معنی احسان کرنا، ماضی کا صیغہ ہے. من اللہ، اللہ نے احسان کیا. یعنی ان کو اس بات پہ تعجب تھا اور ان کو حیرت بھی تھی کہ کیا یہ جو ہمارے درمیان کمزور اور بے بس اور غلام اور نوکر ہیں ہمارے، کیا یہ واقعی اللہ کے احسان کے لائق تھے؟ ان کے نزدیک دنیا کا مال دولت اور دنیا کا جاہ و منصب جو ہے وہ عظمت اور بزرگی کی دلیل تھا کہ جس کے پاس دنیا کا مال دولت ہے، دنیا کا جاہ و منصب ہے، وہ بزرگ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے. اس لیے وہ تعجب سے یہ بات کہتے کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ، من اللہ، اللہ نے احسان کیا جن پر، علیہم من بیننا، ہمارے درمیان. حالانکہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم سردار ہیں اور ہمارے پاس لوگوں کے اختیارات ہیں، معاملات ہیں، ان کے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے بڑے ہیں. تو کیا ہمارے درمیان یہی لوگ واقعی اس لائق تھے کہ اللہ ان پہ احسان کرتا؟ اللہ کے احسان کے لائق تو ہم ہیں جو بڑے ہیں. یہ تھی وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا کہ ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہ رکاوٹ بن گیا. اور رکاوٹ یہ بات بنی کہ یہ جو غلام ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ملازم ہیں اور نچلے درجے کے لوگ ہیں، کیا یہ واقعی اس لائق تھے کہ اللہ ان پہ احسان کرتا؟ اللہ کے احسان کے لائق تو ہم ہیں جو بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں. یہ تھی وہ بات جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آزمائش بنایا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الیس اللہ شاکرین، الیس اللہ، کیا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے عالم بالشاکرین، بہت زیادہ جاننے والے ہیں ان کی نسبت ہے شکر گزار بندوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں سے زیادہ واقف ہے ان لوگوں کی نسبت. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ میرے احسان کا لائق کون ہے. اللہ جس پہ احسان کرتے ہیں، جس پہ اللہ اپنا انعام کرتے ہیں، جس پہ اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ انسان واقعی میرے احسان کے لائق ہے. اللہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں نے اس کو ہدایت کیوں دی. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کے راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ گمراہی کے راستے پہ چلا جائے تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی میں کیوں مبتلا کیا. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ میرے احسان کا اور میرے انعام کے لائق کون ہے، کون نہیں ہے. یہ تھا جواب اس بات کا جو قریشی سرداروں نے کہی. اب اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کی جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا، بس دل میں ایک گمان سا یا تصور آیا کہ اگر میں ایسے کروں تو شاید اچھا ہو جائے. لیکن اتنے میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں. اب آیتیں نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جس نے بھی کوئی مشورہ دیا تھا ان کو اپنی فکر لاحق ہو گئی کہ یہ معاملہ تو الٹ ہو گیا، کہیں ہماری نہ پکڑ ہو جائے. ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں کو بات سنانے کا موقع پیدا کرنے میں شاید کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو جائے، لیکن اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ میرے احسان کے لائق کون ہے، کسے ہدایت دینی ہے، کسے ہدایت سے محروم رکھنا ہے، کون میرے قریب ہے، کون مجھ سے دور ہے، میں خوب اس بات سے واقف ہوں.
اب انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ہماری نہ پکڑ ہو اللہ کے حضور کہ ہم نے ایسی بات کیوں سوچی یا میں نے ایسا مشورہ کیوں دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی تسلی دلا دی کہ جو سوچ تھی خواہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، وہ سوچ بھی تھی تو اسلام کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اذا جاءک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے پاس آئیں الذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لا چکے ہیں بآیاتنا، ہماری آیتوں پہ، فقل سلام علیکم، آپ نے کہیے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم مامون ہو، تم محفوظ ہو. کس بات سے؟ اللہ کی پکڑ سے تم محفوظ ہو، تمہاری اوپر سلامتی ہے، تمہارے لیے اس جو مشورہ دیا تھا اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. اب یہ سلام علیکم جو ہے یہ دونوں طرح سے ہے. ایک تو اس طرح سے کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ سلامتی ہو، اللہ نے تمہیں سلامتی کی ضمانت دی ہے. سلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے سلام علیکم، اللہ کی طرف سے سلامتی. اور دوسرا یہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے یہ بات ہو کہ سلام علیکم، کہ تم محفوظ ہو، مامون ہو، تمہارے لیے سلامتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ جو بات ہوئی اللہ نے اسے درگزر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تم لوگ مطمئن رہو کہ اس مشورے میں یا اس بات میں تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. سلام علیکم کا لفظ جو ہے بڑا جامع ہے، یہ اتنی بڑی دعا ہے اور اتنی یہ جامع دعا ہے کہ اس میں انسان کے لیے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر گناہ سے، ہر عذاب سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر رنج سے سلامتی کی دعا ہے. بہت بڑی دعا ہے یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے اسلام کو پھیلانے کی. جنت میں جانے والے جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. فرائض کے بعد یہ نوافل جو ہیں اور جو مسنون اعمال ہیں یہ بڑے اہم ہیں. فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ. بعد میں ساری باتیں ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ، صلہ رحمی کے کام بھی کرو، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور یہ کلمہ جو ہے عبادتوں سے بھی پہلے سکھایا گیا آدم علیہ السلام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم جاؤ، وہ جماعت فرشتوں کی بیٹھی ہے، جا کے ان کو السلام علیکم کہو اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گئے اور جا کے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا جواب دیا.
گویا سب سے پہلے جو بات اللہ تعالیٰ نے سکھائی آدم علیہ السلام کو وہ یہ تحیہ تھا. جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ان کو السلام علیکم کہہ کے ملنا چاہیے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سارے الفاظ ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہر جملے کے یا لفظ کے اضافے پہ 10 نیکیوں کا اضافہ ہے. ایک آدمی نے السلام علیکم کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ہیں. دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. تیسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. نیکیاں الگ ہیں اور انتہائی جامع دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یا حضرت عبداللہ بن عمر انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اپنے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہو، اس میں تمہیں بھی برکت ملے گی، تمہارے گھر والوں کو بھی برکت ملے گی. سلامتی بھی ہے اور اس کے ساتھ برکت بھی ہے. اور پھر بڑی خیر و برکت ہے اس دعا میں. حالانکہ ہے تو یہ بڑی معمولی سی بات، لیکن یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 حقوق ہیں یا 7 حقوق ہیں مسلمان کے مسلمان پہ، اور ان حقوق میں سے سر فہرست یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو السلام علیکم کہیں. اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی سب سے پہلے سلام کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور بہقی کی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ جو آدمی سلام پہلے کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے، وہ آدمی تکبر سے پاک ہے. اس لیے سلام کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان پہلا حاصل کرے. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلام کرنے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کبھی بھی سلام کرنا نہ بھولیے. اس سے خیر و برکت بھی ہے اور سلامتی کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر گناہ سے محفوظ رکھے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس یہ اہل ایمان آئیں تو تسلی دے دی کہ السلام علیکم، انہیں کہو کہ سلامتی ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے تم محفوظ ہو، تم مامون ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور یہ آگے اسی پچھلے جملے کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتبہ لکھ دیا، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ ہی اپنی ذات پر، الرحمۃ رحمت کرنا، تم لوگوں پہ یا اپنی مخلوق پہ رحمت کرنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لکھ دیا کیوں فرمایا؟ جو زبانی عہد ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. ایک مسلمان کا زبانی کسی سے وعدہ کر لینا وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی بڑی پکی بات ہے. لیکن اسی معاملے کو اگر تحریر کر لیا جائے اور اس پہ گواہ بھی بنا دیے جائیں تو وہ چیز ایسی دستاویز بن جاتی ہے جس کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی تم نے تو یہ بات مجھے لکھ کے دی تھی کہ میں ایسے کروں گا. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات نہیں ارشاد فرمائی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا رحمت کا تمہارے ساتھ، بلکہ دوسری صورت اختیار فرمائی، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ کے رکھی ہے اپنے پاس کہ میں نے اپنی مخلوق پہ رحمت ہی رحمت کرنی ہے. یہ بات اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت جو ہے وہ اپنے اوپر فرض کر لی ہے، اپنے اوپر لکھی ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے
کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ یہ بات لکھی، ان رحمتی سابقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس کے 100 حصے اس درجے کے ہیں کہ ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے جس میں رحمت اور شفقت اور محبت کے سارے معاملات شامل ہیں۔ انسانوں میں جو محبت اور رحمت اور شفقت ہے، خواہ وہ باپ کی بیٹے کے ساتھ ہے، ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ ہے، میاں کی بیوی کے ساتھ ہے، یا پھر وہ جانوروں میں محبت ہے، یا درندوں میں محبت ہے، یا چوپایوں میں محبت ہے، کائنات میں جتنے بھی ذی روح ہیں ان میں جتنی بھی آپس میں محبت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کے نتیجے میں اس کا مظہر ہے۔ اور ایسی ہی 99 محبتیں جو ہیں یا رحمتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں قیامت کے دن لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے گا میں اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ دوں گا، اور جب وہ نیکی کے ارادے پہ اس نیت پہ عمل کرے گا تو اس نیک عمل پہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا میں اجر و ثواب بڑھا لوں۔ 10 گنا جو ہے وہ تو کم سے کم ہے، وہ تو پکی بات ہے کہ 10 گنا سے کم کسی کو بھی نہیں ملے گا، اور پھر 10 گنا سے آگے 700 گنا تک وہ فرمایا کہ انسان کے اپنے خلوص کے مطابق، اس کے اپنے تقوی کے مطابق، اس کی اپنی نیکی کے اور جذبے کے مطابق ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں برائی کے معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جاتا، اگر وہ برائی کا ارادہ ترک کر دے، ترک کرنے پہ ایک نیکی کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے کہ اس نے برائی کرنی تھی لیکن اس نے برائی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، لہذا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ برائی کر گزرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھو جتنی ہے، جبکہ نیکی کے معاملے میں فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے کلمات ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہی ہیں۔ فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے، پلڑا جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور ایک دفعہ انسان سبحان اللہ والحمدللہ کہے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ ساری کی ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمات کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں یہ بات اللہ نے فرمائی کہ جو آدمی میدان جنگ سے بلا وجہ بھاگ جائے گا اس کے لیے ابدی جہنم ہے، اس کی ابدی جہنم جو ہے وہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے، اس کے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر ہوں تب بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت جو ہے یہ دنیا میں ہے، دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، یہ اہل ایمان کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے یہ رحمت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، کلمہ پڑھنا چاہیں گے،
روئے دھوئیں گے، منت سماجت کریں گے، لیکن کسی کی منت سماجت کام نہیں آئے گی، کسی کا رونا دھونا کام نہیں آئے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جبکہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یہ کہتا ہے اللہم اذنبت فاغفر لی، ربی اذنبت فاغفر لی، جب ایک دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک دفعہ کہنے سے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ پھر جب اس سے گناہ ہوتا ہے پھر انسان پشیمان ہوتا ہے، پھر کہتا ہے رب اذنبت، یا اللہ پھر مجھ سے گناہ ہو گیا فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر تجھے معاف فرمایا۔ بار بار انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے رہتے ہیں، مسلسل معاف فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ ہے دنیا میں انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا، قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا معاملہ۔ دنیا میں ایک لفظ جو ہے وہ گناہ معاف کروانے کے لیے کافی ہے، لیکن قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اتنا روئے گا، اتنا پشیمان ہوگا، اتنے آنسو بہائے گا کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی بات نہیں سنیں گے، معافی کا موقع نہیں دیں گے، معافی قبول نہیں فرمائیں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے کہ کتوں دور ہو جاؤ، لا تکلمونی، مجھ سے بات تک نہ کرو، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں یہ اللہ کی رحمت کے معاملات ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور علم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ توبہ استغفار کریں تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ بھی ان کے لیے جنہیں یہ علم ہے اور جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جو عمل نہیں کرتے اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے لا یعبأ بکم ربی، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، تم اللہ سے دعا نہیں کرتے، تم اللہ کے حضور توبہ استغفار نہیں کرتے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کو نہ پکارو تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے اللہ کی رحمت جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں، یا جنہیں شعور ہے، حدیث کو پڑھا ہے، جو اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کے حضور توبہ استغفار جو ہے بڑی اہم ہے اس دنیا میں۔ اللہ سے اس دنیا میں رہتے ہوئے توبہ استغفار کر لینی چاہیے، آخرت میں موقع نہیں ملے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ، من عمل منکم، تم میں سے جو کوئی عمل کر لے، سوءا بجہالۃ، برائی کا، بجہالۃ، جہالت کے ساتھ، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرے، من بعدہ، گناہ کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، توبہ بھی کرے اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والے بھی ہیں، اور گناہ معاف کرنے کے بعد اور بھی اس پہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ جو بات اللہ نے فرمائی تھی نا اس سے پہلے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس کا ثبوت ہے آگے۔ پچھلے حصے میں دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنا تمہارے اوپر فرض کر لیا، اگلے حصے میں اس دعوے کا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت کا ثبوت یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا وعدہ کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمائی کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ میری رحمت کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی جہالت کے ساتھ گناہ کر لے، پھر توبہ کرے، پھر آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات اللہ نے فرمائی جہالت کے ساتھ، اور اگر جان بوجھ کے انسان گناہ کرے، جان بوجھ کے انسان گناہ کرے، اس کے لیے معافی ہے یا نہیں ہے؟ جی اس کے لیے بھی جی انسان یہاں جہالت سے مفسرین نے دو مطلب لیے ہیں۔ ایک تو جہالت وہ لفظ ہے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ہے لا علمی۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک درجے میں صحیح ہے کہ انسان لا علمی میں گناہ کر لے کہ جی پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے، رشوت لیتا رہا اور اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یا سود کھاتا رہا، پتہ ہی نہیں تھا کتنا بڑا گناہ ہے یہ، یا نماز ترک کی اور اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم مفسرین نے لکھا ہے جہالت سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے انجام سے آگاہی نہ ہو، اپنے انجام سے وہ جاہل ہو کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اس کی سزا کتنی کڑی ملنے والی ہے۔ مطلب وہی ہے کہ جو انسان دین سے غافل ہے اور قرآن سے غافل ہے، حدیث سے غافل ہے، احکام سے غافل ہے، شریعت سے غافل ہے، غفلت میں وہ کام کرتا رہا تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن جہالت علمی جو ہے اس میں فرق کیا ہے مفسرین نے، ایک ہے جہالت علمی اور ایک جہالت عملی ہے۔ جہالت علمی تو یہ ہوئی کہ اس کو علم نہیں تھا، ہاں اپنے انجام کا یا اس کے گناہ ہونے کا علم نہیں تھا، تو یہ ہے جہالت علمی۔ اور جہالت عملی یہ ہے کہ انسان جانتے بوجھتے، انسان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کام کیا تو توبہ اس کے لیے بھی ہے، توبہ اس کے لیے بھی ہے۔ بعض اوقات تو انسان شرک کرتا ہے اور انسان کو واقعی پتہ نہیں ہوتا میں شرک کر رہا ہوں، بعض اوقات انسان بدعت کرتا ہے لیکن اس کو واقعی اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعی بدعت ہے۔ بعض اوقات تو یہ لا علمی بھی ہوتی ہے، اس کی معافی بھی ہے، لیکن تارک نماز ہے یا سود کھانے والا ہے یا رشوت کھانے والا ہے، یہ مسائل تو اتنے عام ہیں اور اتنے واضح ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن ایسا گناہ گار بھی جب توبہ کرنا چاہے خلوص دل سے اور اس کی اگلی شرط بھی پوری کرے وَأَصْلَحَا، کہ آئندہ زندگی میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، توبہ بھی کرے کہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں اور میں اس گناہ کو ترک کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اصلحہ اعمال کی اپنی اصلاح کر لے، اس کے لیے فرمایا غفور رحیم۔ اب بخشنے والا جو ہے وہ تو غفور ہی کافی ہے، بخشنے کے لیے تو لفظ غفور ہی کافی ہے، اور غفور کا معنی ہی بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ پھر رحیم کا لفظ جو ہے اس کا کیا معنی ہوا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور ثبوت ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ نے اس پہ زیادتی فرمائی کہ میں تمہارے جب گناہ معاف کر دیتا ہوں تو گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے بعد اپنی نعمتوں میں تمہارے اوپر اضافہ کرتا ہوں۔ جس طرح غفور کے ساتھ رحیم کا اضافہ لگا ہوا ہے، اسی طرح مطلوب یہ ہے بتانا کہ تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا، اور گناہ معاف کرنے کے بعد میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا تمہارے ساتھ جب تم توبہ کرو گے، جب سچی توبہ کرو گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔
اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، اور گناہ معاف کرنے کے بعد تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، صراط تم اپنے نور کے ساتھ بڑے امن سے عبور کر لو گے۔ توبہ کے ساتھ بخش دینا یہ بھی مطلوب ہے۔ جو انسان مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا گناہ معاف کرنے والا بھی ہوں، اور تمہارا گناہ معاف کرنے کے بعد تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کر دوں گا جب تم توبہ کرو گے۔ غفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ غفور کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحیم کا اضافہ فرمایا کہ تمہاری توبہ سچی توبہ ہوگی تو سچی توبہ کے بعد گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی کروں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح سے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور کھول کھول کے آیتیں بیان کرنے کے نتیجے میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ واضح کر دیں سبیل المجرمین، کہ مجرموں کا راستہ کون سا ہے، نیکوں کا راستہ کون سا ہے۔ اس سے پہلے 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ نشانیاں نازل کرے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا بھی دیں کہ میری توحید کی یہ نشانیاں ہیں جو تمہارے گرد و پیش ہیں، اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں موجود ہیں میری توحید کی۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ سارا خطبہ یا ساری پچھلی آیات جو ہیں یہ کذالک کا اشارہ ان ساری آیات کی طرف ہے کہ جس طرح ہم نے یہ ساری آیتیں تمہارے سامنے بیان کی ہیں، ہدایات تمہیں دی ہیں، اپنی توحید کی علامتیں اور نشانیاں تمہیں بتا دی ہیں، کذالک نفصل الآیات، اسی طریقے سے ہم اپنی آیتیں، ہم اپنے احکام، ہم اپنے فرمان کھول کھول کے تمہارے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور کھول کھول کے بیان کرنے کے بعد مجرموں کا راستہ الگ ہو جاتا ہے، اہل ایمان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ جو ہماری بیان کی ہوئی آیتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، ان کا راستہ مومنوں کا راستہ ہو گیا، اور جو میری آیات کھولنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے وہ مجرموں کا طریقہ ہے، ان کا راستہ الگ ہو گیا۔ فرمایا کہ آیتیں کھول کھول کے بیان کرنے کے بعد اب دو راستے ہیں، جس کا جی چاہے وہ راستہ اختیار کر لے، جو چاہے وہ ایمان والوں کا راستہ اختیار کرے، اور جو چاہے وہ گناہ گاروں کا راستہ اختیار کرے۔ ہم نے دونوں راستے کھول دیے تمہارے سامنے۔ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہیں، ہدایت کا بھی ہے، گمراہی کا بھی ہے۔ جس نے ایمان لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس نے گویا ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، نیکی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور جس نے آیتیں کھول کے بیان کرنے کے باوجود ان کو جھٹلا دیا، ان کو تسلیم نہ کیا، ان پہ عمل نہ کیا، اس نے گویا مجرموں کا راستہ اختیار کر لیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام جو ہے توحید کے احکام اور مسائل کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بہترین صورت ہے۔ بار بار یہ چونکہ مکی صورت ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے توحید پہ بڑا زور دیا ہے۔ توحید کے لیے بار بار مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا ہے۔ اب پھر وہی توحید کا مسئلہ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انی نُهِیتُ، میں منع کیا گیا ہوں، میں روکا گیا ہوں اس بات سے، أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی، تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جنہیں اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے ہو۔
یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ کافرون میں کہی گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے۔ اور اس کا پس منظر یہی تھا کہ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی اور کہنے لگے کہ ہم ایک بڑی اچھی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ اچھی بات یہ ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں، افہام و تفہیم کر لیتے ہیں۔ ایک سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے الہ کی عبادت کر لیا کریں، کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، درمیانی سا راستہ ہو جائے جس میں نہ آپ کو پریشانی ہو نہ ہمیں پریشانی ہو، آپ کی بات بھی رہ جائے ہماری بات بھی رہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھا میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کے بارے میں اجازت لیتا ہوں کہ اللہ مجھے اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ شاید اللہ اجازت دے دیں، مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ ایسا دو ٹوک جواب انہیں مل جائے جس کے بعد ایسی بات کرنے کی ان میں ہمت نہ رہے۔ دو ٹوک اور واضح بات میں انہیں بتا دوں، اس کے بعد اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو میں کبھی بھی ان کی بندگی نہیں کروں گا، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم بھی اس کی بندگی کرنے والے نہیں ہو۔ تم اپنے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہو، اپنے پیروں کو اور اپنے حضرت صاحب کو چھوڑنے والے نہیں ہو، اپنی قبروں اور خانقاہوں کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور میں ایک اللہ کو کیوں چھوڑوں؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو الہ ماننے والے، ایک اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والے، ایک اللہ کو کیوں چھوڑیں؟ جبکہ خانقاہوں کو ماننے والے اور اپنے حضرتوں کو ماننے والے وہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ایک اللہ کو کیوں چھوڑیں؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے نہیں تو مجھے روک دیا گیا ہے اس بات سے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو۔ یہاں یہ دو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے ہاں بھی جو وحدت ادیان کا فتنہ ہے اور جس کو ہمارا سیکولر طبقہ یا بے دین لوگ جو ہیں اس پہ بڑا زور دیتے ہیں، جی رواداری ہے مذہب میں، وحدت ادیان جو ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جس دین پہ چاہے عمل کرے، وہ ایک ہی منزل ہے اس کی، ایک ہی جگہ پہ سارے ادیان لے کے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سارے ادیان ایک جگہ پہ لے کے نہیں جاتے، یا سارے ادیان کی دعوت ایک نہیں ہے۔ صرف وہ ادیان جو الہامی تھے، جب وہ اپنی اصلی شکل میں تھے تو واقعی منزل ایک تھی، لیکن جو الہامی ادیان ہے، عیسائیت ہے اور یہودیت ہے، وہ ثابت ہو چکی، اور اللہ نے بھی یہ فرما دیا کہ وہ اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، ان میں تعریف کی جا چکی ہے۔ لہٰذا اب وہ وحدت ادیان کا تصور جو ہے وہ سراسر باطل ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اسلام سے پہلے کے جتنے بھی ادیان ہیں وہ منسوخ ہیں، ہم ان ادیان کو نہیں مانتے، ہم ان ادیان کا انکار کرتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اب دین پسند کیا ہے اسلام کو تمہارے لیے۔ اس سے پہلے کے دین منسوخ ہو چکے، اس سے پہلے کے دین اب ختم ہو چکے، اپنی اصلی شکل میں جو تھے ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی تعریف اللہ نے فرما دی کہ انہوں نے تعریف کر دی اپنے ادیان میں، لہٰذا اب وہ ادیان منسوخ ہو چکے، وہ ادیان ختم ہو چکے۔
اب دین صرف ایک باقی ہے، لہذا وحدت ادیان کا تصور بالکل باطل ہے۔ باقی ادیان کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اب صرف اسلام کو مانتے ہیں، اور اسلام ہی واحد دین ہے جس نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، جس نے نجات حاصل کرنی ہے، وہ اسلام پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو تو اس کی نجات ہے، ورنہ نجات نہیں ہے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے آنے کے بعد خواہ کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، جب تک مجھ پہ ایمان نہیں لاتا وہ جہنم میں جائے گا۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اعتراف نہیں کیا جاتا اور اس پہ ایمان نہیں لایا جاتا، محض اعتراف کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اعتراف کرنے کے بعد اس پہ ایمان لانا مطلوب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ ایمان لایا جائے، اس کا دین مقبول ہے، اس کا دین صحیح ہے۔ اب اس میں رواداری کی بات یا ڈائلاگ کی بات یا وحدت ادیان کی بات یہ بالکل باطل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ ان اعبد الذین، پہلے اسے میں فرمایا کہ میں عبادت کروں، مجھے روک دیا گیا اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی تدعون من دون اللہ، جن سے تم دعا مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ الدعاء هو العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ کسی سے مانگنا، کسی سے سوال کرنا، کسی کو اپنا حاجت روا بنانا، کسی کو اپنا مشکل کشا تسلیم کرنا، یہ ساری مختلف قسمیں ہیں دعا کی اور پکار کی، اور یہ عبادت ہے۔ اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ سننے والی ذات، سمیع ذات صرف اللہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اپنی قبر میں سنتا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اتنا ہے جتنا اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جو سلام کہے گا سلام مجھ پہ پہنچایا جائے گا، میں اس کا جواب دوں گا، اور امت کے اعمال جو ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جن کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا استثناء ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا رسول نہیں ہے، اس لیے کسی دوسرے کے لیے یہ بات بھی ممکن نہیں کہ وہ کسی کی دعا سنے، کسی کی پکار سنے، کسی کی بات سنے اور اس کا جواب دے، کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے یہ۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتبع، میں اتباع نہیں کروں گا، میں پیروی نہیں کروں گا اہواءکم، تمہاری خواہشات کی۔ تیسری بات کیا ظاہر ہوئی اس سے کہ مشرک کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کی خواہشات۔ مشرک کے دلائل شرک کے لیے جتنے بھی ہیں وہ الہامی نہیں ہیں، وہ کتابی نہیں ہیں، بلکہ وہ محض اس کی خواہشات ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چلا، اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو چھوڑا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اپنی مرضی دل نہیں مانتا، بات تو آپ کی صحیح ہے، بات تو ٹھیک ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن کیا کریں دل نہیں مانتا۔ ساری دنیا کرتی ہے، ماں باپ، اور آپ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، گناہ کے لیے ایسے ایسے دلائل ہیں، ایسے ایسی باتیں ہیں، اور واقعی دیکھ کے عقل بھی حیران ہی ہوتی ہے کہ ایک مہینہ پاکستان میں گزارا گناہ کے لیے۔ اچھا جی آپ یہ نہیں کام کرتے چوری کا، آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، آپ کے آگے بھی ہیں، آپ کے پیچھے بھی ہیں،
وہ بھی بجلی چوری کرتے ہیں، وہ بھی گیس چوری کر رہا ہے، وہ علامہ صاحب ہیں، وہ مولوی صاحب ہیں، وہ بدرس صاحب ہیں، وہ پیر صاحب ہیں، سارے کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ عجیب، اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ۔ یہ ہے ہوائے نفس، یہ ہے خواہشات۔ اس کے معاملے میں اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ لا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت نہیں کرتا، خیانت تو اسے بھی جائز نہیں ہے۔ خیانت حکومت سے ہو، کسی فرد سے ہو، کسی پارٹی کے ساتھ ہو، کسی گروہ کے ساتھ ہو، خیانت یا بے ایمانی تو کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ تو دلیل شریعت کے لیے نہیں، شریعت میں نہیں ہے کہ ساری دنیا سور کھا رہی ہے لہذا تم بھی سور کھا لو، ساری دنیا بے نماز ہے لہذا تم بھی نماز پڑھنی چھوڑ دو، ساری دنیا حرام کھا رہی ہے تم بھی حرام کھاؤ۔ یہ جو ہوائے نفس ہے اور اپنی خواہشات ہیں اور اپنے بنائے ہوئے دلائل ہیں، یہی گمراہ کرتے ہیں انسان کو۔ دلیل صرف وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دلیل ہے۔ اپنی بنائی ہوئی دلیلیں ساری اپنی خواہشات ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ وہ فرمایا کہ انہیں کہو کہ میں ان کی بندگی نہیں کرتا، میں انہیں نہیں پکارتا جنہیں تم پکارتے ہو، اور تم پکارتے ہو محض اپنی خواہشات کی وجہ سے، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، قد ضللت اذا، اگر میں تمہارے پیچھے لگوں گا، اگر میں تمہاری دلیلیں مان لوں گا، اگر میں تمہاری خواہشات تسلیم کر لوں گا، قد ضللت اذا، تو پھر میں بھی اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اپنی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا رسول یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی وحی کو اگر میں نے ترک کر دیا تو گویا میں بھی گمراہ ہو گیا۔ راستہ جو ہے صراط مستقیم وہ تو بڑا واضح ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ جو بات قرآن سے ثابت ہو جائے یا جس کے لیے حدیث سے دلیل مل جائے وہ صراط مستقیم ہے۔ جس کے لیے دلیل نہ قرآن سے ملے نہ حدیث سے ملے وہ گمراہی ہے۔ فرمایا کہ اگر میں بھی وحی کا راستہ ترک کر دوں گا، اگر میں بھی وحی کی تعلیم ترک کر دوں گا کہ ضلال تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المهتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ دونوں باتیں الگ الگ فرما دیں کہ میں گمراہ بھی ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست سے نکل جاؤں گا، ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست سے خارج ہو جاؤں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پہ ہوں۔ بینہ کیا ہے؟ بینہ کا مطلب تو ہے دلیل، اور دلیل ہے اللہ کی وحی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میں تو قائم ہوں اس تعلیم پر جو وحی کے ذریعے مجھے دی گئی۔ وہی دلیل ہے جو اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ فرمودات ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہیں، وہی ہے بینہ، وہی ہے صحیح دلیل اتباع کے لیے۔ فرمایا کہ انہیں کہو کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آنے والی جو تعلیم ہے، آنے والی وحی ہے، اس پہ قائم ہوں مضبوطی کے ساتھ، اس پہ قائم ہوں سختی کے ساتھ۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، وحی کو تم نے جھٹلا دیا، جبکہ میں تو اس وحی پہ مضبوطی سے قائم ہوں۔ آگے پھر فرمایا کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، ما عندی، اب یہ ہے وہ ایک آزمائش والی بات ہے۔ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کی وحی پہ قائم ہوں، اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے، جبرائیل میرے پاس آتا ہے، اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے، تم
اتنا تعلق ہے تمہارا اتنا تعلق نہیں ہے. ساری باتیں کہہ کے آگے یہ ساتھ ہی فرما دیا کہ انہیں یہ بھی کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عندی ما تستعجلون بہی، لیکن جس چیز کا مطالبہ تم کرتے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں بے اختیار بھی ہوں تو اللہ کا رسول. یہی بات تو ان کے لیے تمثل اور مذاق والی تھی کہ پریزیڈنٹ بھی ہو اور بے اختیار بھی ہو، وزیر اعظم بھی ہو اور بے اختیار بھی ہو. حالانکہ ہے نا ایسا، وزیر اعظم بھی ہے بے اختیار بھی ہے، صدر بھی ہے بے اختیار بھی ہے، ہاتھ میں کوڑی بھی نہیں ہے. اختیار انہی کے پاس ہے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے تو ہنسی نکلتی ہے کہ کیسے بیوقوف ہیں، ڈرامہ باز ہیں، پریزیڈنٹ صاحب بنے ہوئے ہیں اور پریزیڈنٹ کی کرسی پہ ہیں اور اختیار جو ہے وہ کوڑی کا بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، پرائم منسٹر کا پروٹوکول لیتے ہیں، پرائم منسٹر کی تنخواہ لیتے ہیں، پرائم منسٹر کا لیبل لگا ہوا ہے، لیکن ایک کوڑی کا اختیار نہیں ہے. کتنی مزے کا خیز بات، ہنسی تو آتی ہے. لیکن وہ معاملہ تو وہی ہے کہ یہی تو دین ہے، یہی تو منوانا ہے، اسی میں تو آزمائش ہے. اس کو مانتے ہو یا نہیں کہ ہوں تو اللہ کا رسول لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہوں تو اللہ کا رسول میں. یہی بات ماننے کو دل نہیں چاہتا لوگوں کا. اسی بات سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول بھی ہو پھر اس کے پاس کچھ نہ ہو. اور لوگوں نے کتنی کتنی باتیں بنا کے لکھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابھی اگلی آیت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے لکھی ہیں، عجیب و غریب باتیں منسوب کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہی تو اللہ منوانا چاہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور اللہ کا بندہ بھی ہوں. اختیار میرے پاس نہیں ہے. اختیار جو ہے وہ اختیار والے کے پاس ہے. اختیار اسی کے پاس ہے جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو آسمان والا ہے، جو زمین والا ہے، جو سمندروں والا ہے، جو پہاڑوں والا ہے. اختیار اس کے پاس ہے، میرے پاس اختیار کچھ نہیں ہے. ما عندی، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ما عندی، میرے اختیار میں نہیں ہے. ما تستعجلون بہی، جو تم جلدی جلدی مانگتے ہو. وہ جلدی جلدی مانگنے والی چیز کون سی تھی؟ وہ جلدی مانگنے والی چیز یہ تھی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. ابو جہل نے یا نضر بن حارث نے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے یہ بات کہی جا کے حرم شریف میں، اللہم یا اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ اگر یہ محمد جو کچھ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی سچا ہے اور یہ واقعی تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم جھوٹے ہیں یہ سچا ہے. تو سچ اور جھوٹ کا نکھیڑ کرنے کے لیے، سچ اور جھوٹ کو کھرا کھوٹا ثابت کرنے کے لیے امطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم جھوٹے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. یہ تھی وہ بات جس کا اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہو کہ یہ جو تم مانگتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے پاس. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، اللہ عذاب بھیج دے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تمہیں سزا دے گا. اگر یہ بات سچی ہے تو پھر ہم نے تمہیں جھٹلا دیا ہے، ہم تمہیں نہیں مانتے، وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہمارے اوپر؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پتھروں کی بارش برسا دے ہمارے اوپر. اب یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو کب ہدایت دینی ہے. فتح مکہ سے پہلے کتنے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے پکے دشمن تھے. لیکن انہی لوگوں کو فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کر دیا.
ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والا ساری زندگی، اور اسی کا بیٹا خالد بن ولید۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قتل کرنے کی سازشیں کرنے والا، اسی کا بیٹا اکرمہ بن نبی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اسی کی بیٹیاں جو ہیں وہ رضی اللہ عنہا بن گئی۔ یہ معاملے جو تھے، فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی حکمت اور اللہ کا علم بہتر جانتا ہے اللہ نے کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کس کو اللہ نے پکڑنا ہے اور کس کو موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر دے اور اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ فرمایا یہ چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں متى هذا الوعد، یہ قیامت آئے گی کب، یہ حساب کتاب کب ہوگا، یہ جنت اور جہنم کب ہمارے سامنے آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو بتاؤ یہ کب آئے گی۔ قل انما العلم عند اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، پھر وہی بات میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے ایک آزمائش والی بات کہ ہے تو اللہ کا رسول، لیکن رسول ہونے کے باوجود یہ کہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اختیار اللہ کے پاس ہے، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، انما انا نذیر مبین، میں واضح کھلا کھلا ڈراتا ہوں تمہیں۔ موت آئے گی تمہیں، موت کے بعد قیامت آئے گی، قیامت کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہوگی، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، لیکن میرے ہاتھوں میں اختیار کوئی نہیں ہے، میرا علم نہیں ہے کہ کب آئے گی قیامت۔ فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو، جو تم مانگتے ہو اس دنیا میں جلدی مانگتے ہو، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، حکم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہم تو جنہیں اپنا اولیاء یا بزرگ سمجھتے ہیں، ہر طرح کے اختیار ان کو دے رکھے ہیں۔ موت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اولاد بھی ان کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی ان کے ہاتھ میں ہے، صحت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی ان کے اختیار میں ہے۔ جن کو ہم اپنا اولیاء سمجھتے ہیں یا اپنے بزرگ سمجھتے ہیں، سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ولی بھی ہو اور پھر ولی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، یہ تو بڑی مزے کا خیز بات ہے۔ یہ بات جو ہے وہ دل کو لگتی نہیں کہ ولی بھی ہو اور پھر ولی جو ہے وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہ ہو، یہ کیسا ولی ہے؟ ولی بھی ہو اور کسی کو صحت بھی نہ دے سکے، یا کسی کو روزی نہ دے سکے، یا کسی کو بیٹا نہ دے سکے، تو یہ ولی کیسا ہوا؟ یہی تو بات اللہ منوانا چاہتا ہے، ولی کی نہیں نبی کی منوانا چاہتا ہے کہ مانو یہ نبی بھی ہے اور بے اختیار بھی ہے، نبی بھی ہے اور بے علم بھی ہے، اس کو قیامت کا علم بھی نہیں ہے۔ نبی بھی ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تمہاری روزی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تمہاری صحت اور تمہاری بیماری اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری اولاد اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نبی ہے لیکن اس کے باوجود یہ بے اختیار ہے، جو تم مانگتے ہو کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ میرے اختیار میں ہے۔ یہی ایک کنڈی ہے جو ہماری نکلتی نہیں کہ ہم ولی سمجھتے اس کو ہیں جس کا اختیار ہو ہر چیز پہ، جس کو علم غیب بھی ہو، جو حاضر ناظر بھی ہو، جو مار بھی سکتا ہو، جو زندہ بھی کر سکتا ہو، جو روزی بھی دے سکتا ہو، جو روزی چھین بھی سکتا ہو، جو اولاد دے بھی سکتا ہو، اولاد چھین بھی سکتا ہو، ولی ہم اس کو مانتے ہیں۔ جبکہ اللہ یہ بنوانا چاہتے ہیں کہ نبی بھی مانو، رسول بھی مانو، اور ساتھ یہ بھی مانو کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ وہ منوانا چاہتے ہیں، وہ ہمارا دل نہیں مانتا۔
ہمارا دل یہ مانتا ہے کہ جو ولی صاحب ہو، جو بزرگ صاحب ہوں، ان کے ہاتھوں میں سارے ہمارے معاملات ہونے چاہیے۔ آگے پھر فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، اختیار جو ہے وہ تو سارا اللہ کے پاس ہے۔ یقص الحق کا، اور وہ حق ہی بیان کرتا ہے، وہ سچی بات ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے، لوگوں کی باتیں جھوٹی ہیں، لوگوں کے دعوے جھوٹے ہیں، اور یا کے بارے میں جو قصے اور باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں باتیں لکھی ہیں، یقص الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے۔ اللہ مانتا الحق و قولوں کا الحق و وعدوں کا الحق۔ یا اللہ تیرے وعدے بھی سچے، تیری باتیں بھی سچی، یا اللہ تیری ذات بھی سچی۔ سچ جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، جو باتیں اللہ نے بیان کی وہ ساری کی ساری سچی ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگوں نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، بڑی مزیدار بات کہی آگے اللہ نے، وہی بات جو دل کو نہیں لگتی کہ رسول بھی ہو اور بے اختیار بھی ہو، اللہ نے اس کا بھی تھوڑا سا، اگر کسی کے دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہو، اس کا کھٹکا دور کر دیا ہے اللہ نے، کہ واقعی آدمی کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، سزا دینے کی یا جزا دینے کی، بیٹے اور بیٹیاں دینے کی، روزی دینے اور چھیننے کی، زندہ اور کرنے اور مارنے کی جو اختیارات ہیں، اگلی آیت میں اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ یہ دے دیتا، اگر کسی انسان کے یا کسی ولی یا کسی بزرگ کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دیتا کہ جسے چاہو تم بیٹے دو، جسے چاہو بیٹیاں دو، جسے چاہے اس کو مار لو، جس کو چاہو اس کو زندہ کرو، جس کو چاہو اس کو روزی دو، جس کو چاہو اس کو بھوکا مارو، اگر کسی انسان کو اللہ یہ اختیار دے دیتا تو کیا ہوتا؟ جی، اس کا جواب اللہ نے اگلی اسی آیت میں دیا ہے۔ اگر یہ میں اختیار دے دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے، لو ان عندی، اگر یہ اختیار ہوتا میرے پاس، اگر یہ اختیار میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہی، جو تم جلدی جلدی مانگتے ہو مجھ سے، لقضی الامر، میں تو وہیں تمہیں دے دیتا۔ بیٹا جب تم مجھ سے عذاب مانگتے فوراً تمہاری پاؤں توڑ دیتا، تمہیں اندھا کر دیتا، تمہیں مفلوج کر دیتا، تمہیں زمین میں دسا دیتا۔ اگر یہ اختیار میرے پاس ہوتے میں تو فوراً کر دیتا۔ اگر اللہ کسی انسان کو اس بات کا اختیار دے دیتا کہ تو نفع نقصان کا مالک ہے ان کا، تو ان کی اولادوں کا مالک ہے، تو ان کی روزی کا مالک ہے، تو ان کی زندگی اور موت کا مالک ہے، تو وہ تو ساری مخلوق کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا دی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں بتا دو کہ اگر یہ بات میرے اختیار میں ہوتی کہ میں نے تمہیں عذاب دینا ہے جب تم مجھے جھٹلاؤ گے، تو فرمایا کہ جیسے ہی تم میرا انکار کرتے، جیسے ہی تم مجھے جھٹلاتے تو میں تمہیں سزا دے ڈالتا، پھر تمہارے لیے مہلت باقی نہ رہتی، پھر تمہیں توبہ کی توفیق حاصل نہ ہوتی۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہی، لو اگر ان عندی میرے اختیار میں ہوتا، ما تستعجلون بہی جو تم جلدی جلدی مانگتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ تم سچے ہو یا میں سچا ہوں، تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں، یہ فیصلہ تو میں کبھی کا کر چکا ہوتا اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کسی بندے کو یہ اختیار نہ دینے میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے نہ عبد القادر جیلانی کو یہ اختیار دیے، نہ علی حجویری کو دیے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اور اس کی حکمت بھی بتا دی اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دینے میں کیا حکمت تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا جاتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں تو کبھی کا یہ نکال دیتا کانٹا، کبھی کی تمہاری عقل درست کر دیتا، تمہارا دماغ ٹکانے فوراً آ جاتا کہ میں رسول ہوں اللہ کا، اور میرے جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا یہ میں تمہیں بتا دیتا، کبھی کا بتا دیتا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہ دینے میں بڑی حکمت تھی جس کی وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے صبر و تحمل والے، بڑی شفقت والے۔ طائف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور جبرائیل نے کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں ان کو۔ اتنا حوصلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے اور ان کی اولادوں سے توحید پرست لوگ پیدا ہوں گے، موحد لوگ پیدا ہوں گے۔ اتنے حوصلے والے تھے اللہ کے رسول۔ اتنے حوصلے والے اپنے رسول کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسا فیصلہ کر دیں جو مجھے ناپسند ہو، جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ اگر یہ اختیار میرے پاس ہوتا تو میں کبھی کا یہ فیصلہ کر چکا ہوتا، جو جھگڑا میرے اور تمہارے درمیان چل رہا ہے اس کا فیصلہ تو کبھی کا ہو گیا ہوتا۔ کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں، کس طریقے سے واقعی دیکھیں نا، انسان قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور ان کا ترجمہ کر کے یا تفسیر کر کے، سچی بات یہ ہے باتیں تو ایک ہی ہیں ساری 30 پاروں میں، باتیں وہی ہیں، لیکن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھایا انسان کو۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سر کھپا دیا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے باتیں سمجھائی کہ جب میں اللہ کے رسول کو یہ اختیار نہیں دے رہا، اور اس میں بڑی حکمت ہے نہ دینے میں، یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ عبد القادر جیلانی اولادیں دے، عبد القادر جیلانی مشکل کشا بھی ہو، عبد القادر جیلانی حاجت روا بھی ہو، یا علی حجویری جو ہے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے ہوں یا روزی دینے والے ہوں۔ باقی لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ تو بہت بات کا ہے۔ آگے فرمایا کہ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرنے میں اور بات جتانے میں اور کھولنے میں فرق تو نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ یہ نہ اسے سمجھ لینا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں فیصلہ نہیں کر رہے، عذاب نہیں بھیج رہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کو یہ پتہ نہیں کہ ظالم کون ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ جو وعدے میں کر رہا ہوں وہ پورے نہیں ہوں گے، یا یہ نہ سمجھ لینا کہ تم سچے ہو یا تم جھٹلانے والے نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں جو ظلم کر رہا ہے، جو جھٹلا رہا ہے، جو ایمان نہیں لا رہا، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کا وقت بھی اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے کہ اس فیصلے کا وقت کون سا ہے۔ آگے پھر وہی ہے توحید کے بارے میں مضمون آگے بھی ہے کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ بڑی واضح اور بڑی مفصل اور جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے نام گنوا کے جتلایا ہے کہ یہ تو میرے اختیارات ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی دوسرے کے پاس یہ اختیارات ہوں تو مجھے بتاؤ کس کے پاس۔
یہ توحید کا معاملہ جو ہے نا یہ تو بڑا پکا ہونا چاہیے. اعمال جو ہیں وہ کون ہے انسان جس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے؟ انسان کا معنی ہی گناہ ہے. تختون باللیل والنہار، تم لوگ خطا کار ہو، دن رات گناہ کرتے رہتے ہو. ہم سب گناہ گار ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ پکا اور کھرا ہونا چاہیے. جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں دیا ہے اس سے ذرہ برابر آگے نہیں ہونا چاہیے. اس میں افراد تفرید نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں زیادتی ہو نہ اس میں کمی ہو. جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، وہ ایک حد ہے. اس حد میں نہیں کسی کو بھی داخل ہونے دینا چاہیے. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ پھر کسی اس کے بعد ولی کی یا بزرگ کی یا جو بھی ہیں اللہ کے نبی جو ہیں ان کو بھی اس حد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں انسان یہ کہے کہ وہ اللہ کی توحید کے حد میں داخل ہو سکتا ہے؟ توحید کا عقیدہ جو ہے وہ پکا اور کھرا ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی دوست کی والدہ فوت ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے. انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اور دوسرے بھائی نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اور یہاں بھی لوگ میلاد پر کھانا پکاتے ہیں. اب اس دفعہ تو خود بھی پاکستان میں دیکھ کے آئے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اتنی بدعات ہیں. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ عید میلاد پہ باقاعدہ بچوں کو عید کی طرح کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے اور باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے عید میلاد کے لیے. یہ اب ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا. اور یہ عید میلاد وہ عید ہے کہ جو ہمارے دیکھتے دیکھتے شروع ہوئی ہے. آج سے 25 سال یا 20 سال پہلے یہ بیماری نہیں تھی، یہ بدعت نہیں تھی. اور اب یہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. لگتا یہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، آج سے 4-5 سال بعد جو آدمی اپنے گھر پہ کمکمے نہیں لگائے گا، بجلی نہیں جلائے گا یا بلب نہیں جلائے گا، لوگ اس کو مار ڈالیں گے کہ یہ گستاخ رسول ہے. اس تیزی کے ساتھ بدعت یہ پھیل رہی ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے اور پھر اس طرح سے یعنی فضول خرچی کی ہوئی ہے، اس طریقے سے بدعت کو بڑھا چڑھا کے پھیلایا جا رہا ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا کہ عام عیدوں پہ ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آتا. عید الفطر پہ اور عید الاضحیٰ پہ ایسی خوشی کا مظاہرہ نہیں ہوتا جیسا عید میلاد پہ. اور پھر ایک لفظ اتنا عام کر دیا گیا ہے، اس قدر عام ہے کہ ہر مولوی جو ہے وہ اپنی تقریر میں یہی کہہ رہا ہے کہ عید میلاد پہ ہر آدمی خوش ہے سوائے ابلیس کے. ابلیس کو خوشی نہیں ہے، باقی ہر آدمی خوش ہے عید میلاد. ایسے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں اور ایسا بدعت کا سیلاب ہے کہ اس سیلاب کی آگے باندھنا جو ہے وہ اب تو ناممکن نظر آ رہا ہے. اور پھر حکومت بھی اس میں شامل ہے. جتنی سرکاری عمارتیں ہیں ان پہ کمکمے جل رہے ہیں، ان پہ بلب جل رہے ہیں، اور جو پرائیویٹ ہیں بازاروں میں گلیوں میں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ساتھ گانا بجانا ہے اور پھر وہی شرک کی باتیں کہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور بہت بڑی بدعت ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. ویسے تو ہر برائی اور ہر گناہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن اس کا شاید ایک مطلب یہ بھی ہو کہ جو
صحیح دین حق پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنا حق فرض ادا نہیں کر رہے. دین حق پہ چلنے والے اور صراط مستقیم پہ چلنے والے اور کتاب و سنت کی راہ پہ چلنے والے لوگ جو ہیں شاید جتنا انہیں کام کرنا چاہیے یا جو ان کے فرائض ہیں وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں، یا جتنا کام کرنا چاہیے اتنا وہ کام نہیں کر رہے. اور جو بدعات پہ چلنے والے ہیں، گناہ پہ چلنے والے ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ گناہ کو پھیلا رہے ہیں. اس قسم کے کھانے جو ہیں وہ بالکل بدعت ہے اور حرام ہے یہ. اور اس کے بارے میں تو ہر آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے کہ کم از کم اپنے حلقے میں اپنے جو احباب ہیں یا اپنے جان پہچان کے لوگ ہیں ان تک تو یہ بات پہنچانی چاہیے کہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ کے رسول کا حکم تو یہ ہے کہ سب سے عظیم دن کون ہے شریعت کے اعتبار سے یا اللہ کے رسول کی نظروں میں؟ سب سے عظمت والا دن اللہ کے رسول کی نگاہ میں کون سا ہے؟ جمعے کا دن. عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل دن ہے جمعے کا. عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے جمعے کا دن. اور جمعے کے دن کا اہتمام تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، بیشتر لوگ جو ہیں وہ چھٹی و سو کے گزارتے ہیں، اور وہاں بھی جمعے کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، جمعے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، جمعے کا احساس ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جمعے کے دن کے لیے کچھ اہتمام ہونا چاہیے یا یہ عبادت کا دن ہے. لیکن کم از کم 10-12 دن پہلے عید میلاد سے اور پھر 10-12 دن بعد تک ایسا ہنگامہ ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے رونق ہے، چمک دمک ہے اور میلہ ٹھیلا ہے کہ انسان پتہ نہیں لگتا کہ انسان کس جگہ پہ آ گیا. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دوست فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے.